5ویں جماعت ماحول کا مطالعہ حصہ 1 سبق نمبر 3 زمین اور جانداروں کی دنیا۔ کرۂ ہوا۔ زمین کے اطراف پائے جانے والے ہوا کے غلاف کو کرۂ ہوا کہتے ہیں۔ زمین کی سطح سے ہم جیسے جیسے بلندی پر جاتے ہیں، ہوا بتدریج ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ ہوا کی بنیادی اجزاء نائٹروجن، آکسیجن، آبی بخارات، کاربن ڈائی آکسائیڈ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسری گیسز بھی بے حد کم مقدار میں ہوا میں پائی جاتی ہیں۔ زمین کی سطح پر کرۂ ہوا کی مختلف تہیں ہیں، جیسے کرۂ متغیرہ، کرۂ خائمہ، کرۂ وسطی، کرۂ آیونی اور کرۂ بیرونی۔ زمین کی سطح سے تقریباً 13 کلومیٹر بلندی تک تہ کو ہوا کا کرۂ متغیرہ تغیر پذیر تہ کہتے ہیں۔ اس تہ کی ہوا میں کئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ زمین پر رہنے والے جانداروں پر ان تبدیلیوں کے مخصوص اثرات ہوتے ہیں۔ سورج کے ذریعے زمین کو حرارت ملنے کی وجہ سے زمین کی بیرونی سطح گرم ہو جاتی ہے، اس لیے سطح زمین کے قریب کی ہوا سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ کرۂ متغیرہ میں بلندی پر جائیں تو ہوا سرد ہو جاتی ہے۔ ہوائی کرہ کے لگ بھگ تمام آبی بخارات کرۂ متغیرہ میں ہی ہوتے ہیں، اس لیے بادل، بارش، گرد ہوائیں، آندھیاں جیسی آب و ہوا سے تعلق رکھنے والے واقعات کرۂ متغیرہ میں ہی ہوتے ہیں۔ اونچے پہاڑ پر جائیں تو اطراف کی ہوا سطح زمین کی ہوا سے ہلکی ہوتی ہے۔ حمل و نقل کے لیے استعمال ہونے والے تمام طیارے کرۂ متغیرہ کے بلند حصے میں اڑتے ہیں۔ اس بلندی پر ہوا مزید ہلکی ہوتی ہے۔ طیارہ اونچائی پر جانے پر مسافروں کو تنفس کے لیے مناسب مقدار میں ہوا ملے، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ سطح زمین سے کرۂ متغیرہ کے باہر تقریباً 50 کلومیٹر تک کی تہ کو کرۂ خائمہ کہتے ہیں۔ کرۂ خائمہ کے نچلے حصے میں اوزون گیس کی تہ پائی جاتی ہے۔ سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاعیں جانداروں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ اوزون گیس ان شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے، اس طرح زمین پر موجود جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم اس تصویر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو کرۂ ہوا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے زمین کے ہوائی کرے میں ہم نچلی سطح سے شروع کریں گے۔ نچلی سطح کرۂ متغیرہ کی ہے۔ کرۂ متغیرہ تقریباً 13 کلومیٹر تک موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں پر ہوائی جہاز ہے، بادل ہے، پیراشوٹ ہے، یہ تمام جو ہے ان کا دائرہ صرف کرۂ متغیرہ تک ہوتا ہے۔ کرۂ خائمہ اوزون گیس کی تہ، اس کے اوپر اوزون گیس کی ایک تہ ہے۔ کرۂ وسطی اور کرۂ آیونی۔ اسی طرح جو راکٹ ہوتے ہیں، جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں، وہ کرۂ بیرونی میں نظر آتے ہیں۔ نیا لفظ سیکھیے۔ تکثیف آبی بخارات کا سرد ہو کر مائع میں تبدیل ہونے کا عمل، یعنی کہ کرۂ ہوا پر سے جیسے جیسے بادل اور پانی اوپر بلندی پر جاتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں اور پھر اس عمل کو تکثیف کہا جاتا ہے۔